السلام علیکم۔ ہم نے 3 سال پہلے ہوم اسکولنگ کا ڈیسیژن لیا۔ بچے میرے اس وقت اسکول جا رہے تھے، میں خود پڑھاتی تھی، اور پھر ہم نے پلان کر کے اور یہ ہوم ایجوکیشن جو ہے اس کو چوز کیا۔ اس وقت جو صورتحال ہے پچھلے کافی عرصے سے کووڈ کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، اور اس کے درمیان جو آن لائن ایجوکیشن کے اپنے مسائل ہیں ان کے ساتھ، تو میں نے یہ چاہا کہ ان 3 سالوں کا جو میرا تجربہ ہے پڑھائی سے متعلق، اس سے کو آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس ویڈیو میں 2 باتیں کروں گی۔ ایک یہ کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں اس ہوم ایجوکیشن کو، اس پروسیس کو کنٹینیو کریں، خود اپنے بچوں کے لیے یہ اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیا اسٹیپس لینے چاہیے، میں آپ کو وہ بتاؤں گی۔ اور دوسرے حصے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ اس کی ایگزامپلس کیا ہے، یعنی میں اسے کس طرح کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو یہ جو اسٹیپس ہیں اس کے، یہ تو ایک اسٹینڈرڈ ہے، اور جو میں نے کیا وہ ایگزامپلز ہیں، جو ظاہر سی بات ہے آپ کے لیے مختلف ہوں گی اور آپ اسے اپنے حساب سے جو ہے وہ کریں گے، لیکن ایگزامپلس کی وجہ سے آپ کو تھوڑا سا اسے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ دیکھیے، اس میں سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے نا، وہ ہے انڈرسٹینڈنگ دا کانسیپٹ آف ایجوکیشن، یا یوں کہیے کہ اس ایجوکیشن کو جو اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں، اسے لسٹ ڈاؤن کرنا۔ اس کے لیے آپ کو سوچ سمجھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ دراصل میں اس سے حاصل کیا کرنا چاہتا ہوں، یعنی میرے بچے آفٹر کمپلیشن آف دس پروسیس کس قابل ہو چکے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ وہ آبجیکٹیوز اپنے پاس لکھ لیجئے۔ دوسرا اسٹیپ اس کا یہ ہے کہ ٹو اچیو دوز آبجیکٹیوز یو ہیو ٹو پلان اے کریکولم، یعنی وہ جو آپ نے اپنے مقاصد طے کیے ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ وہ کون سا کانٹینٹ ہو، وہ کون سے ٹاپکس ہوں جو کہ آپ کے بچوں کو آپ پڑھانا چاہتے ہیں، جو کہ وہ کیا کانٹینٹ ہے جو آپ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں اس آبجیکٹیو کو اچیو کرنے کے لیے جو آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہے۔ یہ 2 بہت اہم اسٹیپس کے بعد تیسرا اسٹیپس آ جاتا ہے میتھڈالوجیز کا، یعنی دیکھیے، ہم جس سسٹم سے ہم نے شاید پڑھا ہے اس میں میتھڈالوجی کے نام پہ جو چیز ہوتی تھی وہ ایک لیکچر بیسڈ ہمارا عام طور پہ ہوتا تھا۔ ابھی بھی بہت ساری جگہ اسے پریکٹس کیا جاتا ہے، لیکن کچھ جگہ جو ہے وہ ڈائیورس میتھڈالوجیز پہ بھی کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن آپ کے پاس یہ گنجائش ہے کہ آپ بہت مختلف طریقوں سے بہت سارے میتھڈس کو ایکسپیریمنٹ کرتے ہوئے اور یہ اپنا جو کانٹینٹ ہے وہ ڈیلیور کریں اپنے بچوں تک۔ تو تھرڈ اسٹیپ جو ہو گیا وہ آپ کا ہو گیا کہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے میتھڈالوجیز۔ فورتھ اسٹیپ جب ہم میتھڈالوجیز کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کے لیے کچھ ریسورسز ارینج کرنی ہوں گی۔ تو ریسورسز ارینج بھی آپ کر سکتے ہیں اور ریسورسز ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے تھوڑی سی کریٹیوٹی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور انٹرنیٹ کی موجودگی میں آپ کے پاس بہت سارا مواد آپ کے پاس کیونکہ موجود ہے، تو بآسانی آپ ریسورس مینجمنٹ کر سکتے ہیں، ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں، اور آپ ایک پریپیئرڈ ریسورس بھی یوز کر سکتے ہیں ٹو ڈیلیور دیٹ کانٹینٹ۔ اس کے بعد آپ نے جب میتھڈالوجیز اور آپ نے ریسورس پہلے آپ نے پلان کر لی اور پھر آپ نے ڈیولپ کر لی، اس کے بعد ایگزیکیوشن کا اسٹیپ آ جائے گا کہ جی آپ نے اس کو ایگزیکیوٹ کر دینا۔ لیکن یہاں یہ پروسیس ختم نہیں ہوگا، یہاں پہ یہ ایکچولی ایک لینئر پروسیس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک لوپ ہے۔ لوپ اس طرح ہے کہ اس کا اگلا اسٹیپ اور پھر جا کر جو ہے نا وہ دوبارہ کنیکٹ کرے گا پلاننگ سے، وہ اس طرح کہ جو نیکسٹ اس کا اسٹیپ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے ایویلویشن کا۔ دیکھیے، اسکول میں یہ پروسیس جب ہوتا ہے نا تو وہ جا کے ختم ہو جاتا ہے آپ کا سمیٹیو اسسمنٹ پہ، ٹیسٹ پہ، ایگزامس پہ۔ یہاں پر ایویلویشن جو ہے وہ کسی ٹیسٹ کے تھرو نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ یہاں پہ ایویلویشن یہ ہوگی کہ وہ جو کانٹینٹ، جو کانسیپٹ آپ اس سے بتانا چاہ رہے تھے، کیا اسے وہ اپلائی کرنے کے قابل ہے ڈیلی لائف میں، وہ اپلیکیشن اس کی کنیکشنز بنا سکتا ہے اپنی زندگی سے، تو وہ اس کی ایویلویشن ہے۔ اچھا، اب ایویلویشن جو ہے نا وہ بالکل اسی طرح ہے کہ آپ ایک کام کرتے ہیں اور کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، پھر آپ کہتے ہیں اس کو دوسری طرح سے کر کے کیا جائے، تو یہ ایویلویشن کا پروسیس ہے۔ تو نیکسٹ اسٹیپ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ چونکہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ ایویلویٹ کیجئے کہ جو میتھڈ آپ نے یوز کیا، جو ریسورسز آپ نے اس ڈیلیور اور اس فیسیلیٹیشن کے پروسیس میں استعمال کی،
کیا وہ ٹھیک تھی، اور اگر وہ ٹھیک نہیں تھی کہ تو آپ کوئی اپنا پروسیس اپنے اس کو ریویو کیجیے، میتھڈالوجی کو ریویو کیجیے، اور آپ کسی اور پروسیس دیکھیں. اس میں آپ کے پاس یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ اپنے بچے کے لرننگ اسٹائل کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے بچے کے پیشن اور انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنے آس پاس موجود ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس کو ری ڈیزائن کر سکتے ہیں چیزوں کو. یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے جو اسکول میں موجود بچوں کے پاس یہ نہیں ہوتا ہے. آپ ایک فکس پروسیس ہے، وہ ہر بچے کے لیے الگ چیزیں ڈیزائن نہیں کر سکتے، لیکن آپ کر سکتے ہیں جتنے آپ کے بچے ان کے لیے. تو یہاں اس ایویلویشن کے پروسیس کے بعد جو ہے نا یہ لوپ پھر پلاننگ اور پھر جو ہے وہ آپ کی میتھڈالوجی اور ریسورس مینجمنٹ ایگزیکیوشن کی طرف چلے گا. تو یہ تو ایک اسٹیپ وائز میں نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ نے گھر میں ایجوکیشن کو کنٹینیو کرنے کے لیے کس طرح اپنا ایک پلان پریپیئر کرنا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ اب میں آپ کو یہی اسٹیپس ایک ایگزامپل کے تھرو، بلکہ کچھ ایگزامپلس کے تھرو میں آپ کو بتاؤں. یعنی اگر میں اپنے بچوں کے لیے جب میرے ذہن میں یہ آبجیکٹیوز بنتے ہیں تو اس کی کچھ ایگزامپلس میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کو یہ پتہ ہو کہ ان کی فزیکل نیڈس ہیں کیا، اور انہیں فلفل کرنے کے لیے رائٹ چوائسیز کیا ہیں، اور اس کو وہ ریلیٹ کر سکیں اس نالج کو اپنی ڈیلی لائف سے. ان کی فوڈ چوائسیز جب وہ اپنی اس پہ کام ہو رہا ہو یا وہ تو ان کو پتہ ہو کہ یہ فوڈ چوائسیز ایکچولی کس بیس پر یہ کی جائیں. ان کو یہ یعنی آبجیکٹیو ہو گیا کہ انہیں اپنی فزیکل نیڈس کے بارے میں معلوم ہو، سلیپ ویک سائیکل، ان کے فوڈ چوائسیز، ان کا فزیکل ایکسرسائز کتنی ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے. یہ آبجیکٹیو اچیو کرنے کے لیے کانٹینٹ ہو گیا جس کو ہم بایولوجی میں کچھ حد تک پڑھتے ہیں کہ جی ان کو پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور ان سب چیزوں کا ریشو. آبویسلی یہ سب کچھ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کے بچے کا ایج گروپ کیا ہے، تو کانٹینٹ یہی ہوگا، ڈیپتھ ایج کے حساب سے چینج ہو جائے گی. اور میں نے جیسے کہا کہ اس کی ایویلویشن کے پروسیس کمپلیٹ اس وقت ہوگا جب مجھے یہ معلوم ہوگا کہ جو کانٹینٹ ان کو ڈیلیور کیا گیا ہے وہ اس کو اپلائی کر پا رہے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں. تو یہ ایک ایگزامپل تھی. اسی طرح جیسے میں چاہوں گی کہ بچوں کے یہ آبجیکٹیو ہوگا کہ ان کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہوں، تو اس کی کانٹینٹ میں جو ہے یا اس کے کریکولم میں جو ہے وہ لیٹر رائٹنگ بھی آ جائے گی، سوشل انٹریکشن آ جائے گی. اور اس کے لیے جو میتھڈز ہوں گے وہ لیٹر لکھ کے مجھے نہ دیں، بلکہ وہ کوئی ای میل ہو جو کہ وہ اپنے کسی ریلیٹیو، کسی فیملی ممبر، کسی فرینڈ کو بھیجیں. اور اس طرح ان میتھڈس کے تھرو جو ہے اور ان ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ان کی لرننگ جو ہے وہ آگے بڑھتی رہے. تو اس میں بہت ڈائیورسٹی ہو سکتی ہے، اس میں بہت رینج، بہت مارجن ہے آپ کام کرنے کا. آپ اس میں بہت مزے کی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. یہ بہت انٹرسٹنگ ہو سکتا ہے پروسیس. یعنی یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے خود آپ کے آگے پیچھے ہوں کہ چلیں جی آج کیا پڑھنا ہے، آج کون سی ایکٹیویٹی کرنی ہے، آج ہم کیا ایکسپلور کرنے ہیں ہم. اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم ان بیسک اسٹیپس کو ذہن میں رکھیں اور اس کو پلان کریں، ڈیزائن کریں. اور یہ ایک بہت مزے کی ایکٹیویٹی ہے. اپنی اگلی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ میتھڈالوجیز اور ریسورسز پہ ڈیٹیل میں اور بات کریں اور اس کی کچھ اور ایگزامپلس آپ کے ساتھ شیئر کریں. بس یہ کہنا چاہوں گی کہ ٹرائی ضرور کریں ایک بار کہ اس ایجوکیشن کے پروسیس کو گھر میں کس طرح آپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.